ایک مہینے بائک چلائیں الیکٹرک کی، اور اس میں ایک اور مہینے آپ پیٹرول کی چلائیں، اور ان کا موازنہ کریں کہ کتنا خرچہ ہے۔ تو جو پیٹرول کا خرچہ ہے وہ 5 سے 10 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ سو الیکٹرک بائک جو ہے نا بحیثیت مشین وہ بہتر مشین ہے، اس میں ویسٹ کم ہے کیونکہ اس میں ہیٹ خارج نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ پیٹرول بھی مہنگا ہے، ٹھیک ہے، اور بجلی کا استعمال وہ 1.5 یونٹ میں وہ پوری بائک چارج ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ سو اس کا خرچہ کم ہوتا ہے۔ یہی بات گاڑیوں پہ بھی اپلائی کرتی ہے، لیکن گاڑی کا سمجھیں کہ وہ بریکٹ علیحدہ ہے، ٹھیک ہے، وہ افورڈ کرنا ابھی مشکل ہے۔ لیکن بائک جو ہے نا وہ آپ کے پاس مختلف رینج کی موجود ہیں، اور اس میں یعنی آپ کو کوئی تقریباً 1.25 لاکھ سے لے کے اور 3.5 4.5 لاکھ تک کی بائکس آپ کو مل جائیں گی، جس میں کوالٹی کا بھی فرق ہے اور ریلائبلٹی کا، یعنی میں کہوں گا کہ جو نیچے والی اس میں سطح کی بائکس ہیں وہ ریلائبل نہیں ہیں، ٹھیک ہے، انفیکٹ ان میں اور شکایات ہیں۔ تو کمپنی ایسی ہونی چاہیے جو کہ ریلائبل ہو اور وہ آپ کا ساتھ دے، ٹھیک ہے۔ سو یہ اس میں 30 کمپنیوں کو ای وی کے لائسنس مل چکے ہیں، 30 کو اور مل گئے ہیں، 30 کمپنیاں آلریڈی ہیں، تو یہ ٹوٹل 60 ہو گئیں۔ اور اب یہ آگے کیسے بڑھے گا، اب یہ چارجنگ کیسے ہوگی، تو اس کے مراحل ہیں، ٹھیک ہے نا، اسٹیپ 1 اسٹیپ 2 اسٹیپ 3 اس طرح سے کر کے۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ جس طرح سے سی این جی کے پہلے 3 اسٹیشن تھے، پہلے 1 تھا پھر 3 ہو گئے، پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ پی ایس او میں بھی آ گئے، اور یہی چیز الیکٹرک کے ساتھ ہونی ہے، اور اس کے لیے راستہ کھل چکا ہے۔ الیکٹرک کی پالیسی بھی آ چکی ہے، اس میں ٹارگٹ بھی سیٹ ہو گیا ہے کہ اس 2030 تک آپ کو 30% جو ہے نا وہ بائکس کو یعنی 2 ویلر 3 ویلر کا تو پاکستان مسلم لیگ نون کے مینیفیسٹو کے اندر بھی آ گیا ہے کہ کمپلیٹ چینج آ جائے گا۔ کمپلیٹ چینج سے مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل رکشائیں، ٹوٹل بائکس جو ہیں وہ الیکٹرک پہ آ جائیں گی۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ آلریڈی پالیسی کا حصہ بن چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ہمارے سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر بزنس وائز یہ کیسے کام کرے گا۔ سو اس کا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب بائک جو ہے نا وہ اس سے کو ایگزاسٹ کم ہے، ہیلتھ کو فائدہ ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بائک بہتر مشین ہے الیکٹرک کی، اور اس کا خرچہ کم ہے۔